ہسٹری پیڈیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کی عظمت اور ان کی شان کے بارے میں بات کریں گے، اور مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیادوں کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، لہٰذا اس مہینے میں خاص طور پر سیرت کی مجالس اور جلسے منعقد ہوتے ہیں، جن میں عموماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر تقاریر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پڑھے جاتے ہیں اور نذرانہ عقیدت کے طور پر نعتیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اظہار محبت و عقیدت کے یہ تو طریقے اختیار کر کے ہم مسلمانوں کو عام طور پر یہ مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم نے بحیثیت امتی اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے۔ یہ جھوٹا اطمینان عام طور پر ہمیں اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا کہ ہم یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ازروِ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی حقیقی اساسات اور صحیح بنیادیں کیا ہیں۔ حالانکہ سیرت کی مجالس کا اصل حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں اور طے کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی صحیح نوعیت کیا ہے، اور ہم سے خدا کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس بات کا محاسبہ ہوگا۔ پھر اس علم کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح بنیادوں پر استوار کریں، اور اس ضمن میں جہاں جہاں کمی اور جس پہلو سے کوتاہی نظر آئے اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر ہم یہ ارادہ لے کر سیرت کی کسی مجلس میں شریک ہوں اور ایسا کوئی عزم لے کر وہاں سے اٹھیں تو یہ یقیناً فائدے کی بات ہے اور آخرت کے اعتبار سے نفع بخش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کے تقاضوں کو واضح کرنے کے لیے میں اس موضوع پر قدر تفصیل سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ازروِ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی صحیح بنیادیں کیا ہیں۔ اس کے لیے میں نے سورۃ الاعراف کی آیت کا آخری جزو منتخب کیا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس جو لوگ ایمان لائے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جنہوں نے ان کی توقیر و تعظیم کی، اور جنہوں نے ان کی مدد اور حمایت کی، یعنی ان کے مشن میں ان کے دستے بازو رہے اور ان کے مقاصد کی تکمیل میں اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھپایا، اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ آیت کریمہ کے اس حصے پر غور کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی 4 بنیادیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ کی تصدیق کی جائے۔ دوسری یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی جائے۔ تیسری یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کی جائے۔ چوتھی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نور ہدایت یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی جائے، اور اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے اس منارہ نور سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی جائے۔ اب میں چاہوں گا کہ ان 4 بنیادوں کے متعلق علیحدہ کچھ وضاحتیں پیش کر دی جائیں، جو اگرچہ تفصیل کے متقاضی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ وہ باتیں بیان کر دی جائیں جو ہمارے لیے غور و فکر کی راہیں کھول سکیں۔ آیت کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی اولین اور بنیادی نوعیت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ اس اقرار و یقین کا نام ایمان ہے، اور اسی سے ہمارے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک تعلق اور رشتے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی اولین اور اہم ترین بنیاد آپ پر ایمان لانا ہے۔ اس ایمان کا زبانی اقرار بھی ضروری ہے اور قلبی یقین بھی۔ پھر ایمان کا اولین تقاضا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے۔ آپ پر ایمان اور آپ کی توقیر و تعظیم کے دو ناگزیر لوازم ہیں، ایک عطایت کلی اور دوسری محبت قلبی جو ہر دوسری چیز کی محبت پر غالب ہو، اور جب یہ دونوں جمع ہوں گی تو اس کا نام اتباع ہے، اور اللہ کے ہاں اصلاً یہی مطلوب ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اپنے اوپر لازم کر لو، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس زمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس گفتگو سے کس قدر اپنائیت کا احساس ابھرتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کس قدر قلبی اور ذہنی قرب موجود تھا۔ سوال کا اندازہ خود بتا رہا ہے کہ یہ سوال اس ہستی سے کیا جا سکتا ہے جس کی محبت اور شائستگی مسلم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان اور ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، اور خود اپنی جان سے بھی؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وقف کیا اور پھر عرض کیا، الانا، یعنی ہاں حضور، اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب سوچ سمجھ کر اپنا جائزہ لے کر اور اپنے دل کے اندر جھانک کر دیا۔ ہمارے نعت گو حضرات کی طرح نہیں کہ زبانی جمع خرچ کرنے پر ہی اکتفا ہو اور دعوی محبت میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب تم مقام مطلوب تک پہنچے ہو، یعنی اگر میں تمہیں ہر چیز، ہر انسان، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی محبوب تر ہو گیا ہوں، تو اب وہ صحیح تعلق پیدا ہوا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قبر میں سرکار آئیں تو قدموں میں گروں، گر اٹھائیں فرشتے تو ان سے میں یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روح سے قرآن مجید ہی وہ حبل اللہ ہے جس کے ساتھ چمٹ جانے اور وابستہ ہو جانے کا سورہ آل عمران میں حکم آیا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا حکم سورہ الحج میں وارد ہوا ہے، جس کی آخری آیت میں فرمایا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے کیسے چمٹیں، اس کے دامن سے کیسے وابستہ ہوں؟ سورہ آل عمران میں اس کو مزید کھولا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اس وضاحت کے باوجود یہ سوال باقی رہا کہ پھر حبل اللہ سے کیا مراد ہے، کیسے تھامیں، کس سے جڑیں؟ اس کی شرح و توضیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور وہی غیر مطلوب کے ذریعے امت کو مطلع فرما دیا کہ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید ہی در حقیقت اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس سے اعتصام کا، جس کے ساتھ چمٹ جانے اور جڑ جانے کا اور جس کو تھام لینے کا حکم سورہ آل عمران میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک نہایت جامع حدیث میں جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جس میں قرآن مجید کی عظمت و شوکت، اس کے مرتبہ و مقام اور اس کی اہمیت کا بیان مفصل انداز میں ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، ہوا حبل اللہ المتین، یعنی یہی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اس طویل حدیث میں قرآن حکیم کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی لائق توجہ ہیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس سے علماء کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے، نہ کثرت اور نہ تکرار تلاوت سے اس کتاب پر کبھی باسی پن طاری ہوگا، اور نہ ہی اس کے عجائبات کبھی ختم ہوں گے، یعنی اس کے علوم و معارف کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس سے حکمت و معارف کے نئے نئے موتی اور جواہرات برآمد ہوتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے تو تا ابد گمراہ نہیں ہو سکو گے، لیکن بدقسمتی سے اسی حبل اللہ سے ہم اپنا تعلق توڑتے چلے گئے۔ جب حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے ساتھ پورے طور پر وابستہ ہو جانے کا نتیجہ
گمراہی سے حفاظت قرار پایا تو ظاہری بات ہے کہ اس کو چھوڑنے کا نتیجہ گمراہی کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اپنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اسی کو حقیقی معنوں میں اپنا ہادی اور رہنما سمجھا، اپنے عمل، اخلاق اور معاملات کو اس کے مطابق استوار رکھا، تو انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر ان کا رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ دنیا میں وہ سربلند اور غالب رہے اور اسلام کا جھنڈا چہار دانگ عالم میں لہراتا رہا۔ لیکن جیسے جیسے وہ کتاب اللہ سے بے پرواہ اور نور حکمت کے اس خزینہ سے بے تعلق ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے ان پر زوال کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ قرآن سے ہمارا جو حقیقی تعلق ہونا چاہیے، آج اسے ہم ترک کر چکے ہیں۔ ہمارا اس سے تعلق اس کے سوا اور کچھ نہیں رہا کہ ہم اسے محض حصول برکت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے گنتی کے چند لوگ اگر اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اسے سمجھنے اور اسے ہدایت اخذ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محض حصول ثواب کے لیے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اب تو حصول ثواب کا معاملہ بھی ختم ہوا، اب تو صرف ایصال ثواب کی مجالس کے لیے قرآن خوانی رہ گئی ہے۔ گویا اپنے لیے بھی اب ہم تلاوت قرآن کے ذریعے حصول ثواب کی کوئی خاص حاجت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اب تو قرآن مجید ہمارے نزدیک صرف مردوں کو ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ بن کر رہ گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے حرف آخر کی طرف کہ بات کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی چار بنیادوں میں سے اولین بنیاد ایمان ہے، اور دوسری توقیر و تعظیم، جو دراصل ایمان ہی کا فوری لازمی تقاضا ہے۔ ایمان و تعظیم ہی کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی پورے طور پر اطاعت کی جائے، اور یہ کہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خود سے اور دوسرے تمام انسانوں سے بڑھ کر ہو۔ ان دونوں چیزوں کے اجتماع کا نام اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو فی الاصل مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے صحیح تعلق کی تیسری بنیاد نصرت ہے۔ اس نصرت کی ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مشن کی تکمیل یعنی غلبہ دین کی جدوجہد میں انہیں معاون اور دست بازو درکار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل ایک درجے میں ہوئی، یعنی جزیرہ نمائے عرب کی حد تک۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کل روئے ارضی کے تمام انسانوں کے لیے ہے، چنانچہ وسیع تر سطح پر دعوت و تبلیغ کا کام اور پورے کرۂ ارضی پر غلبہ دین کا مشن ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ یہ قرض امت کے ذمہ ہے، اس مشن کی تکمیل کا بوجھ امت کے کندھوں پر ہے۔ یہ امانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر اس شخص کی طرف منتقل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے اور آپ کا نام لیوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی چوتھی بنیاد اتباع قرآن مجید ہے۔ اس آخری بنیاد میں ہمارے لیے اس طریقہ کار کی طرف بھی رہنمائی کر دی گئی ہے جس پر کاربند ہو کر دعوت اللہ کا فریضہ اور توصی بالحق کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کر اس کے داعی، علم بردار اور پیغامبر بن کر ہمیں دنیا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے جدوجہد کا یہی صحیح طریقہ ہے، اور اسی میں دنیاوی و اخروی فلاح ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل پر اسلامی، علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی نیکی ہے۔ تو ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔